نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس سال بھی اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ 38ویں بین الاقوامی کانفرنس ہے۔ میں اس عظیم کوشش اور کاوش پر اس کانفرنس کے منتظمین کو قلب کی گہرائیوں سے تبریکات پیش کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس ہر سال اتحاد امت کے موضوع پر منعقد ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اہم قائدین اور عمائدین کو جمع کر کے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اس پلیٹ فارم سے، جس کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بھی مسلمانوں کا اتحاد اشد ضروری ہے۔ ان کی ترقی کے لیے، ان کی بقا کے لیے اس اتحاد کا بار بار قرآن میں اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس سال یہ جو 38ویں کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب کہ غزہ پر آگ اور بارود کی بارش ہو رہی ہے، فلسطین کو، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، ہزارہا معصوم بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ اسرائیل کی اور ان کے پش پناہوں کی دہشت گردی اور سفاکیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب وہ لبنان بھی پہنچ گئے ہیں اور اس سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ وہ دیگر ممالک کو بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، اسلامی ممالک کو۔ بڑے بڑے اکابرین اور قائدین جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جس میں سید حسن نصر اللہ، جناب اسماعیل ہانیہ جیسے، جناب محترم یحییٰ حسن شنواری جیسے، سید ہاشم سیفی الدین جیسے، اور پھر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور دیگر اہم عہدیداران جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اسلامی تاریخ کو یہ دہرا رہے ہیں اور زندہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اللہ کا حکم آیا جہاد کا، اس جہاد کو انہوں نے تازہ کیا ہے، اس مشن کو تازہ کیا ہے۔ وہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبق دیا تھا امت مسلمہ کو، کہ اس کو مت دیکھنا تم تھوڑے ہو یا زیادہ۔ قرآن پاک میں اللہ حکم دیتا ہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو میدان کے اندر، آؤ میدان کے اندر، باطل کا مقابلہ کرو۔ الحمدللہ قرآن کی اس آیت پر یہ مجاہدین عمل کر رہے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں کتنے ہیں۔ یہ کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور جنگ بدر کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم ایمان کے جذبے کے ساتھ میدان میں آؤ، تم ہی فاتح ہوگے، تم ہی برتر ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج بھی الحمدللہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، عالمی طاقتیں مل کر ابھی تک غزہ کو فتح نہیں کر سکی ہیں۔ روزانہ آگ اور بارود کی بارشیں کی جا رہی ہیں، ہزارہا لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اگر پچھلی تاریخ دیکھیں تو لاکھوں لوگ اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ غازی ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں میدان کے اندر اور پوری عالمی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور فتح ہوگی انشاءاللہ. اسرائیل ذلیل و رسوا ہوگا انشاءاللہ. اسرائیل کے پس پناہ انشاءاللہ تباہ برباد ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ فتح ہوگی، اسلام کی فتح ہوگی. مسجد اقصی میں انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. سب مسلمان مل کر انشاءاللہ وہاں نماز ادا کریں گے. وہ جگہ جہاں میرے مصطفیٰ نے امامت کی تھی انبیاء کی، انشاءاللہ وہاں مسلمان جمع ہو کر اور ایک عظیم جشن منائیں گے فتح کا. لیکن عزیزان ایمان، اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، اس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان متحد ہو. مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو یہ کون سا مشکل کام ہے اس کو فتح کرنا. ایک چھوٹا سا ایک اسرائیل جو ایک شہر ہمارے پاکستان کے ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ جناب اس طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک کے حکمراں ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس پر مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کا جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے، وہ جانا چاہتے ہیں. وہ اپنے غزہ کے، لبنان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں، جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک ان ممالک کے حکمراں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے وہ کیسے جائیں گے. یہ کانفرنس دعوت دے رہی ہے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کہ وہ کچھ غیرت کا ثبوت دیں، کچھ حمیت کا ثبوت دیں. اگر اسلامی رمق باقی ہے ان کے دلوں کے اندر تو خدا را دیکھیں کہ کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. وہ بچے حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں شکایت کریں گے جا کر قیامت کے دن. کیا منہ دکھائیں گے وہ حضور کو؟ یہ حکمراں جب وہ چھوٹے بچے شکایت کریں گے کہ ہم پر جب ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو یہ لوگ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس اور اس کانفرنس کے ذریعے جو پیغام جائے گا، پوری دنیا کے اکابرین جو پیغام دیں گے یقیناً اس کا اثر پڑے گا اور اسلامی ممالک کے حکمراں کچھ غیرت کا سبق حاصل کریں گے اور کچھ نہ کچھ تو وہ عملی قدم اٹھائیں گے. خالی اس وقت غزہ کے مسلمانوں کو، لبنان کے مسلمانوں کو زبانی مذمتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت مذمت سے کام نہیں بنے گا، اس وقت دشمنوں کی مرمت سے کام بنے گا. ان کے لیے مقابلے کی ضرورت ہے، ان کے لیے عملی مدد کی ضرورت ہے کہ ان کے غزہ کے مجاہدوں کی عملی مدد کی جائے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اتحاد کا جب پیغام جائے گا اور امت مسلمہ متحد ہوگی، بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمراں، اگر سارے کے سارے نہیں، 2-3 اگر ممالک بھی، پاکستان ہے جس پر پوری نظر ہے، اسماعیل ہانیہ کہتے کہتے شہید ہو گئے کہ صرف پاکستان اگر ایک دھمکی بھی دے دے تو وہ کافی ہوگا. تو اگر پاکستان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، افغانستان ہے، یہ 3-4 ممالک بھی اگر متحد ہو جائیں، ایران ہے، یہ 4-5 ممالک متحد ہو کر اگر کیا نام ہے ایک پیغام دیں تو میں کہتا ہوں کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کیا نام ہے ان کے مقابلے میں آ سکے اور کیا نام ہے کوئی ایک گولی بھی مارے کسی ہمارے مسلمان بھائی کے غزہ کے اندر. چیز آئی کہ روزانہ بموں کی بارش ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ کانفرنس اور اس کانفرنس میں دیا ہوا پیغام وہ رنگ لائے گا انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. اور مسلمان تو متحد ہیں لیکن مسلمان حکمرانوں کو اللہ اتحاد کی توفیق دے، یقیناً انشاءاللہ اس کانفرنس کا اثر پڑے گا اور وہ بھی متحد ہو کر میدان میں عمل میں آئیں گے انشاءاللہ. ورنہ جو غزہ کے مجاہدین جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ قربانیاں رنگ لائیں گے انشاءاللہ. کوئی تعاون کرے نہ کرے، کربلا کا پیغام موجود ہے، جنگ بدر کا پیغام موجود ہے کہ فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور اس کانفرنس کے کرنے والوں کو، اس کے منتظمین کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.